تلاوت اب آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا، آپ کا بھی اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی دل لگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قیام رمضان کو ادا کرنا اور پھر قرآن کی تلاوت کو سماعت فرمانا، یقیناً یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں عمل ہے اور اجر اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں جتنے فائدے ہیں اللہ ہمیں وہ دنیا میں نصیب فرمائے، اور آخرت میں جتنے فوائد اللہ نے رکھے ہیں اللہ وہ ہمیں آخرت میں نصیب فرمائے۔ سورۃ الکہف ابتدائی حصے میں ہے 16ویں پارے کے، اور اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم کی ایک اہم ترین سورہ مبارکہ ہے، جس کا نام کہف اس لیے ہے کہ اس میں ایک غار کا تذکرہ ہے۔ کہف ایک غار کو کہتے ہیں۔ چند نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لی تو اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور پھر اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا، اور اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں من حافظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، 10 آیات اس کی شروع والی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی یہ 10 آیات جو ہیں ان کو زبانی یاد کر لو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اس میں ذکر ہے کہ آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، تو دونوں میں اختیار ہے، دونوں یاد کر لے تو یہ بہت عمدہ اور اہمیت والی بات ہے، لیکن پہلی یا آخری 10 آیات کرے گا تو یہ فضیلت حاصل پائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے، جو 10 آیات سورہ کہف کی زبانی یاد کرتا ہے۔ بالکل آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے، بالکل آسان عمل ہے، 10 دن بھی نہیں لگیں گے کہ بندہ ان دونوں آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، تو آسان ترین عمل ہے۔ تمام بھائی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی ہے تو اس پہ عمل فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو سورہ کہف کو جمعے والے دن پڑھ لیتا ہے، مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہفتے کے لیے ایک نور عطا کر دیتے ہیں، اضاء لہ نورا ما بین الجمعتین او کما قال علیہ السلام۔ 2 جمعے، ایک جو گزرا ہے جس دن وہ پڑھ رہا ہے اور ایک آئندہ جو آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے، اس پورے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک خاص قسم کا نور اور روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اپنے بندے کا مددگار بن جاتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، خیر کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، صحابہ اس کو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ کہف کو 2-3 مختلف واقعات ہیں اور تینوں میں سورہ کہف پڑھنے کا ہی تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو تہجد کے وقت ایک صحابی، ان کا نام اسید بن حضیر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد میں یہ سورۃ الکہف کی ہی تلاوت کر رہے تھے، تو کہتے جب میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب میں مزید آگے بڑھا تو میرا گھوڑا میرے گھر میں تھا، وہ اچانک اس نے ہلنا شروع کر دیا، بدکنے لگ پڑا، اچھلنے کودنے لگا پڑا اور آوازیں نکالے، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں بائیں۔ کہتے تو میں خوف کی وجہ سے تو میں تلاوت میں نے بند کر دی، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، نماز میں ہی تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں نے توقف کیا، رک گیا۔ تو کہتے جب میں رکا تو گھوڑا بھی رک گیا، وہ بالکل پرسکون ہو کے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہتے تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ کہف کو پڑھنا شروع کیا، تو کہتے ہیں پھر دوبارہ
اس گھوڑے نے ہلنا شروع کر دیا، تحرک دوبارہ پیدا ہوا، تو 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ کہتے قریب 4 پائی پہ نا میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، تو میں پھر ڈر گیا کہ یہ زیادہ ہلے گا تو اس کا پاؤں لگنے سے یا کسی طریقے سے میرا بیٹا ہی قتل نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے۔ پھر کہتے میں نے تلاوت بندی کر دی، جب سلام پھیرا نا فرافع راسہ، تو کہتے میں نے ایسے جب آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو پورا آسمان ایسے جیسے کندیلیں، کوئی روشنی ہے اور روشنی پھیلی پڑی ہے پورے آسمان پر۔ کہتے ہیں یہ عجیب منظر تھا میرے لیے اور منفرد منظر تھا جو میں نے دیکھا اور میں حیران ہوا۔ کہتے ہیں بہرحال فجر پڑھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو میں نے آپ سے ذکر کیا تو کمال جملے نبوت والی زبان سے نکلے۔ فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، فرمایا میرے پیارے صحابی اسید بن حذیر تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، اور صحابی کہتے ہیں میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، جب نبی علیہ السلام کو بتایا نا، کہتے ہیں میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میں سورہ کہف میں مگن تھا بڑا، اور پھر خشوع و خضوع سے پڑھ رہا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو سورہ کہف اور تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اللہ نے اتارے سے، اور آپ فرماتے ہیں اگر تو صبح تک بھی قرآن پڑھتا رہتا دن چڑھ جاتا اور مدینے کے لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے، ان کو دیکھ لیتے۔ بھائیو یہ فضیلت ہے قرآن پڑھنے سے، اور اس حدیث میں ذکر ہے سورہ کہف صحابی اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ کاش اللہ یہ لذت اور یہ ذوق اور شوق اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کبھی زندگی میں آنکھ رات کو کھلی جاتی ہے، مالک موقع دے تو وضو فرما لے اور پھر اس کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، یار قل هو اللہ آتی ہے تو اس کو ہی بار بار پڑھتے جائیں، آیت الکرسی آتی ہے تو اس کو ہی بار بار پڑھتے جائیں، لیکن وہ ذوق تو حاصل کریں اور پھر یہ تصور بھی رکھیں نا میرا اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، پہلے 7ویں آسمان پہ، پھر عرش پہ، اور اب تہجد کا وقت ہے، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، تو کنڈیشن ہی بڑی الگ ہو جاتی ہے ایمان کی اور دل کی، اور دل میں اللہ ایک بہار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ لذت نصیب فرما دے۔ اور بعض شاعرین نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ دنیا میں بھی ایک تو دجال وہ ہے جو کانا دجال آئے گا، وہ بہت خطرناک فتنہ ہے، یقین جانیے چلے ضمناً اس کا ذکر شروع ہوا ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح البخاری میں، مسلم حدیث کی کتاب، تمام کتابوں میں یہ روایت اہم ہے۔ فرمایا تمام نبیوں نے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہیں کیا، یہ واحد فتنہ ہے جس کے بارے میں تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ خطرناک فتنہ ہے، اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بلکہ ایک بندہ پیدا ہوا تو وہ ایک اس کی آنکھ تھی دوسری نہیں سی، ایک آنکھ والا تھا، آور تھا، کانا تھا، اور لوگوں نے مشہور ہو گیا بھی وہ دجال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی آپ نے چند صحابہ ساتھ لیے تو اس کے علاقے میں پہنچ گئے اس سے ملنے کے لیے یا اس سے پوچھنے کے لیے۔ تو آپ جب گئے تو وہ کسی کام میں مشغول تھا اور وہ دعویٰ بھی کرتا تھا میرے پاس غیب کی خبریں ہیں اور میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں۔ وہ ایک دگ لیٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آپ نے کپڑا اٹھایا تو وہ جس طرح بندہ حیران ہو کے اٹھتا نا اٹھ پڑا۔ آپ نے اس کو یہ بتلایا بھی تجھے غیب کی خبریں کوئی نہیں، اگر تجھے پتا ہوتا تو میرے آنے کا تجھے پتا نہ چل جاتا، یعنی مطلب یہ تھا تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ آپ نے اس کا انٹرویو لیا، انٹرویو فرمایا کہ اگر تجھے دجال بنایا جائے تو کہتا اگر بنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مجھے برا نہیں لگے گا اگر میں دجال بنا دیا جاؤں۔ تو پھر یعنی باتیں اس سے آپ کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں حضرت عمر ساتھ تھے، تلوار نکال لی، محبوب اگر یہ خواہش بھی کر رہا ہے اور یہی دجال ہے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ فرماتے ہیں دو باتیں عمر، اگر تو یہ دجال نہیں ہے تو پھر ہمارا قتل کرنے کا حق نہیں بنتا،
کہ ہم کسی بغیر وجہ کے کسی بھائی کو قتل کر دیں، کسی کو بھی، اور اگر یہ دجال ہے تو پھر تو اسے قتل کر ہی نہیں سکتا، اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو پھر قتل نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں پھر وہ نا اچانک غائب ہو گیا، پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں پہ گیا ہے۔ اور یہ ایک رائے بھی ہے کہ یہ وہی تھا اور وہی دجال بنے گا۔ اور پھر صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جنگل میں نا یعنی سمندر میں سے ہم اور کشتی بنور میں پھنس گئی اور پھر لہریں بڑی تیز آئیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ایک جزیرے پر ہماری کشتی رکی، تو کہتے ہیں میں جب جزیرے پہ رکا تو میں آگے چلا گیا، آگے جب گیا تو ایک میں نے بندہ دیکھا تھا انسان نما، لیکن وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، بہت ہیوی لمبا اس کا بڑا قد ہے، آنکھ اس کی ایک ہی تھی اور زنجیروں سے اس کو جکڑا پڑا ہے۔ کبھی کہتے ہیں وہ زنجیروں میں جکڑا تھا، پھر گفتگو شروع ہوگی اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہاں سے ہو؟ کہتا میں مدینے سے ہوں۔ کہتا وہ جو آخری نبی آنا تھا وہ مدینے آ گیا ہے؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا ہاں محمد الرسول اللہ، درود پڑھیں ذرا برکت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہاں وہ آ گیا ہے۔ کہتے وہ اتنے سے نہ اچھلنے لگ پڑا، اچھلنے خوشی سے۔ کہتے پھر میرا وقت آ گیا باہر نکلنے کا، پھر میں قریب ہوں کہ میں باہر نکلوں گا، میری آزادی کا وقت قریب ہے۔ پھر مزید پوچھتا ہے بھائی وہ مدینے میں عرب میں خوشحالی اور سر سبزہ فصلیں اس میں اگنی شروع ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید خوش ہوا اور میں یہ بھی علامت ہے میرے باہر نکلنے کی، میں باہر آنے والا ہوں۔ یعنی یہ باتیں گفت و شنید ہوئی۔ حضرت تمیم داری کہتے جب میں وہاں سے نکلا واپس مدینہ طیبہ آیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کو میں نے آگاہ کیا تو آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا اور میں صحابہ سنو تمہارے بھائی کی وہ دجال سے ملاقات ہوئی ہے تو سنو اس کی باتیں سنو۔ تو حضرت تمیم داری نے پھر ساری باتیں سنائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یعنی وہ ہے اس وقت موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہر نبی نے اگر اس سے ڈرایا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کا وجود ازل سے ہے۔ اور موجودہ ہمارے دور میں نا برمودا ٹرائی اینگل اگر آپ نیٹ پہ بھی لکھیں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جناب دنیا کا کوئی بندہ وہاں پہ جاتا تو واپس ہی نہیں آتا، کوئی جہاز جائے یعنی بحری جہاز ہے تو وہ نہیں آتا۔ بڑے لوگوں نے انفرادی کوشش کی وہاں سے واپس آتا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے یہ جو برمودا ٹرائی اینگل ہے نا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ دجال ہے اور اللہ نے اس کو بس محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر سے بھی کوئی چیز گزرنا چاہے تو گزر نہیں پاتی، ایسا اس کا کوئی سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ دجال یہیں پہ قید میں ہے اور وہ بھی ہے بھی سمندر اور ہے بھی ایک ایسی جگہ، تو کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں ذہن ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، ایک گمان ہے لوگوں کا کہ یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دجال کا فتنہ خطرناک فتنہ ہے، لیکن جو حالات ہیں اللہ کرے ہماری زندگی میں نہ ہی آئے۔ یقین جانے جتنا وہ خطرناک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑی خلقت اس نے پیچھے لگا لینی ہے، بڑی خلقت۔ اور یہ ہمارے جو بھائی ہیں جھوٹی کرامتوں پہ سجدے کرنے والے یہ سارے ہی اس کے پیچھے لگے ہوں گے، سارے ہی جھوٹی کرامتیں سن کے فلانے بابے نے فلانا کر دیا، لو اسی کی ڈھیری بنتے اسی کو سجدہ شروع کر دیتے۔ اور وہ پتہ کیا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہاتھ سے اشارہ کرے گا، بارش کو کہے گا برس تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اسے کہے گا تھم جا وہ رک جائے گی۔ اتنی اللہ پاور دے گا، ایک ہاتھ میں جنت لیے پھرے گا اور ایک ہاتھ میں جہنم لیے پھرے گا اور کرامتیں ایسی دکھائے گا۔ کرامت کا ایک لفظ بول رہا ہوں اس کے لیے کرامت نہیں ہے لیکن فتنے ایسے دکھلائے گا۔ حدیث میں آتا ہاتھ سے اشارہ کرے گا، سونے کے ستون او تولا 2 تولا ماشے 2 ماشے نہیں، سونے کے ستون زمین سے باہر نکلیں گے، سونے کے ستون، دنیا دھڑ دھڑ اس کے پیچھے چلے گی اور اس کو سجدے کرے گی، اس کو رب مانے گی، یہ پروردگار ہے، یہ رب ہے۔ اور میں 1 مہینے میں پوری دنیا کا وزٹ کر جائے گا اور دنیا کو اپنے پیچھے لگائے گا، لیکن اہل توحید اس وقت بھی جان جائیں گے یہ ایک کافر ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ بات شروع ہو گئی ہے تو چلو ادھر ہی چلاتے، حالانکہ وہ کچھ ذہن میں یہ ہے کہ سورہ کاف کے اندر بھی اللہ نے بڑی نصیحت و موعظ واقعات اور باتیں کی ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک بندہ توحید والا اسے ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، بس اللہ ہی اللہ کوئی اور نہیں، یہ اس سے ملے گا۔ اسے کہے گا میرا کلمہ پڑھ، مجھے رب مان۔ اس نے کہا تجھے رب مانو تو دجال ہے،
اعلانیہ کہے گا تو دجال ہے، کیسے مانو؟ تیری پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا تو دجال ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بڑا کچھ کر دوں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ کہے گا بھائی تو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید اللہ جسے عطا کر دے، یہ عقیدہ اللہ جسے عطا کر دے، اللہ کی قسم ہے پوری دنیا تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور توحید والا عقیدہ ایک پلڑے میں رکھ لے، یہ توحید پھر بھی باری ہے کہ بندہ اللہ کو جان جائے، اللہ کو پہچان جائے کہ وہی میرا رب ہے، وہ اس کی ذات کو پہچانے، اس کی پاور، قوت، طاقت کو پہچانے۔ رب ہے کیا؟ میرا پروردگار ہے۔ اچھا وہ کہے گا، تلوار مارے گا اپنی طرف سے اس کو، اور سامنے لوگوں کو دکھائے گا جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن محبوب فرماتے سے ابا اس کا عقیدہ پختہ ہوگا، وہ موحد کا، اس کے جسم کے ٹکڑے 2 کر نہیں سکے گا۔ جادوگر ہوگا نا، جادوگروں کا بھی سردار ہوگا، لوگ دیکھ رہے بھی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن محبوب فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو جوڑے گا اور بالکل تندرست ہوگا اور پھر اس کو للکارے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دجال اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، عقیدہ توحید کی برکت سے، رب پہ ایمان اور یقین کی برکت سے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے یہ باب لد پہ پہنچ جائے گا۔ فتنہ بہت بڑا ہوگا، یقین جانیے فتنہ بہت۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، یہ جو ہماری عام پبلک کی صورتحال ہے، پبلک کی صورتحال ہے، اگر 8.25 ارب آبادی ہے دنیا کی تو کلیئر بڑی بات ہے، 2.25 ارب 2 ارب تو بات بڑی بات نکل، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 2.25 ارب کے قریب۔ اگر آپ 2 لگائیں تو یہ 7.5 ارب لوگ تو کافر ہیں جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، وہ کافر ہیں۔ 5.5 ارب سے زائد لوگ کافر ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھتے، سرے سے کافر ہیں، جن کے بارے میں شک ہی کوئی نہیں۔ اچھا اپنے مسلمانوں کا حساب لگائے جو 1.5-2 ارب بنتے، کتنے لوگ ان میں سے موحد ہیں؟ کتنے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہے؟ کتنا ٹبر اس نے پیچھے لگانا دجال نے، کتنی مخلوق اس کے پیچھے چل رہی ہوگی اور اس کی اطاعت کرے گی، پیچھے پیچھے چلے گی۔ چند بچیں گے، چند ہی بچیں گے۔ پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو چکا ہوگا ملک شام کے اندر، یہ اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ اس وقت شام یہ بھی پہنچ چکا ہوگا۔ آج بھی مقام لد موجود ہے ملک شام میں۔ پتہ کیوں یہودی کیوں کوشش کرتا ہے مسجد اقصی پہ قابض کیوں ہے؟ وہ کیوں اس کا تسلط نہیں چھوڑ رہا؟ اس کو پتہ ہے، قسم اللہ کی اس کو پتہ ہے ہمارا برا انجام یہیں پہ ہونا ہے، دجال بھی یہیں پہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پہ آئیں گے۔ اور جس حدیث کے اندر درخت کا ذکر ہے نا، کچھ شارحین نے اس درخت کا نام بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ درخت وہاں پہ اگنے ہی نہیں دیتے کہ یہ درخت اگے گا، اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا اور مسلمان اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ درخت بول کے کہے گا تعال الیہ، او مسلمان میرے پیچھے آ، یہ پلید یہودی میرے پیچھے ہے، اور مسلمان جا کے اس کو پھر قتل کرے گا۔ ان یہودیوں کو پتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا کفر، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف، پوری دنیا کا کفر اس نے ملک شام کو فوکس کیا ہوا ہے، سارے نے ملک شام کو فوکس کیا ہوا ہے۔ اور یہ نام نہاد ایران دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، قسم اللہ کی یہودیوں کا پشت پناہ ہے ملک شام کے اندر۔ آج تک اس نے کسی یہودی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب اس نے تکلیف دی ہے اہل توحید، اہل اسلام اور اہل ایمان کو دی ہے۔ وہ بشار الاسد ذلیل کمینہ جس کے ہاتھوں کو رنگ لگا ہوا ہے لاکھوں مسلمانوں کے خون کا، اس ذلیل نے، اور وہ تھا بھی رافضی ہے، اور پھر اس نے وہاں پہ ان کو ماحول مہیا کیا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، آج اسی پہ تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی کہا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ دین مکہ مدینے سے شروع ہوا ہے، اس کا اینڈ ہوگا تو ملک شام میں ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، آخری مار کے ہوں گے تو ملک شام میں ہوں گے۔ یہی وجہ تھی ہمیں 3 لشکر نکلیں گے قرب قیامت، ایک یمن سے نکلے گا، ایک شام سے نکلے گا اور ایک مدینے سے نکلے گا۔
सहाबी कहते हैं महबूब मैं किसके साथ मिलूं? आप फरमाते हैं सहाबा जो शाम से लश्कर निकलेगा ना, फलस्तीन से, शाम से, तुम उसके साथ मिल जाना, वो हक के करीब तरीन लोग होंगे। ये वही जगह है जहां पे मार्का होगा आखिरी। इमाम मेहदी भी मुल्क शाम में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुल्क शाम में, ये जूज मजूज का फितना भी मुल्क शाम में, दज्जाल भी मुल्क शाम में। जितनी क़यामत की बड़ी आखिरी निशानियां हैं उनका महवर भी मुल्क शाम के अंदर होगा। और फिर उसी दौरान जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ये मुल्क शाम में होगा। और मुकाम लुद अब भी मौजूद है, आप सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे, वो जगह बाकायदा बंद है, चुरस्ता है और रास्ता नहीं है उसके आगे। यानी उसमें आता है कि जब दज्जाल आगे होगा ईसा अलैहिस्सलाम से भाग रहा होगा, उसको पता है मेरी मौत आ गई है, भाग रहा होगा और ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे होंगे। मुकाम लुद पे बिल्कुल रस्से ब्लॉक होंगे तो वो उस जगह पे फंस जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उसका वजूद खत्म हो जाएगा, यानी को मार का नहीं होगा, यानी देखते ही वो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऐसे अल्लाह ताला मुसलमानों को दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। और इसका जरिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यही वजह है हम इन मरज़इयों कादियानियों को कहते हैं जलीलो, तुमने गुलाम मोहम्मद कादियानी को वो फजीलत दी है, तुम कहते हो जो नबी आना था वो गुलाम मोहम्मद कादियानी आ गया है। और गुलाम मोहम्मद कादियानी नऊज़ बिल्लाह अगर ये वो नबी होता तो ये दज्जाल को कत्ल करता, जबकि अभी दज्जाल आना है। और इन जलीलों ने तो ये भी तवील की है, कहते हैं वो दज्जाल कोई और है, इस दौर का दज्जाल अमेरिका ही है, अमेरिका ही दज्जाल है, वो कोई खास वजूद नहीं है। अमेरिका ने भी बारिश मसनूई डाल दी है, मसनूई बारिश वो भी डालते हैं, रोक देते हैं, वो भी जमीन से खदाने निकाले, तवीले कर रहे, झूठी तवीले कर रहे, सब बातिल है। वो वजूद होगा दज्जाल का जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया है, खबरदार किया अपनी उम्मत को। यही वजह हर नमाज में, अब नमाज पढ़ी है ना आपने, हर नमाज में, नमाज का हिस्सा है, हम नमाज में पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह, पाक पैगंबर पढ़ा करते थे या अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से बचा दे। उम्मत को भी ये दरस दिया है। तो ये जो सूरह काफ है ना, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि एक तो वो दज्जाल है जो इसको रूटीन से पढ़ता है हर जुमे, और इसकी 10 पहली और आखिरी याद करेंगे ना भाई, कोशिश करेंगे, कोई औखा कम नहीं है, यकीन जाने। कुरान वैसे ही बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान है। और ये जो 10वीं आयत है ना, खासकर सूरह काफ की पहली 10वीं आयत जो है, यकीन जाने ऐसी प्यारी, आपको उसका तर्जमा आता हो तो आप उसको वैसे ही अपनी जिंदगी का ही विरद बना ले। इतनी प्यारी वो आयत करीमा जो पहली जो 10वीं आयत है, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और मैं जब वो असहाबे काफ गए ना गार के अंदर, उन्होंने ये दुआ मांगी थी, ये 10वीं आयत है, ईद अवल फितिया तो ईद अल काफी, ये आगे दुआ शुरू हो रही है। फिर उन्होंने गार में जाके पनाह ली और अल्लाह से दुआ की, रब्बाना आतीना मिल्ला दुन का रहमा, अल्लाह तेरी खातर गार बार। और ये इलियट क्रॉस के लोग थे, इलियट क्रॉस VVIP तबका, माड़े मोटे घरां दे गरीब लड़के नहीं सन, यकीन जाने, ये अमीर तरीन घरानों के, यानी कि वेल ड्रेस, अच्छे अच्छे सौखे घरां दे लड़के, अच्छे, यकीन जाने। और मुहद्दिसीन ने लिखा ये जो आगे चल के खाने की बात आएगी तो जिसको खाना लेने भेज रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं वो अच्छा सोना बेहतरीन खाना लेके आना। शायरी ने लिखा है ये उनके असूदा हाल होने की अलामत है कि उसको तहकीक कर रहे भी छोटे मोटे होटल तो रोटी ना ले आई, अच्छी जगह से खाना लाना और बेहतरीन लाना, ये उनके असूदा हाल होने की अलामत है। तो कहते हैं उसकी तरफ इशारा किया है। और वो गार में आके पता क्या कह रहे हैं, इस दुआ की हम सबको बड़ी जरूरत है, रब्बाना आतीना मिल्ला दुन का रहमा, ए अल्लाह तू अपनी जनाब से हमें रहमत अता कर दे, तेरे लिए घर से निकले हैं तो हमें अपनी जनाब से रहमत अता फरमा। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाह मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दे, अल्लाह मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दे। हमें भी जरूरत है ना, घर की मुश्किलें, कारोबार की मुश्किलें, पब्लिक की, माशरे की, बरादरी की मुश्किलात हैं। यकीन जानिए ऐसी प्यारी ये आयत है, इसको लाइफ का हिस्सा बनाए। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, तो ये एक खाका साहब के सामने रख देते हैं। असहाबे काफ ये 10 से कम लड़के थे और ये अल्लाह के दीन के लिए खालिस अल्लाह के घर से निकले। मौका बन गया बादशाह के सामने आने का। मेला जो लगा हुआ था तो ये मेले में शरीक नहीं थे, अलग ही बैठे हुए थे। पहले एक लड़का बैठा हुआ,
دوسرا بھی آ کے بیٹھ گیا، تیسرا بھی بیٹھ گیا، ڈرتے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے بھی بات لیک ہوگی تو قتل ہی نہ کر دے بادشاہ۔ ایویں ساتھ والے نے پوچھا بھی تم نہیں جا رہے؟ کہتا یار یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ماحول اچھا نہیں ہے۔ کہتا مینوں بھی چنگا نہیں لگتا، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تیسرا کہتا یار مجھے بھی برا لگتا ہے، اس لیے تو سائڈ پہ بیٹھا ہوں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ انہم فیضیہ، یہ جمع قلت ہے، 10 سے کم یہ نوجوان تھے کڑیل۔ اور میرے بھائیوں جو نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کی قسم ایسے نوجوان بن جائیں یار، یہ بھی تو نوجوان ہے نا جن کا ذکر رب قرآن میں کر رہا ہے، جن کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا جوانی کیرم بورڈ میں اور سنوکر کلب میں اور چوکوں چرستوں میں شیشہ پینے میں، نشہ کرنے میں، بے حیائی فحاشی کرنے میں، او بھائی نہیں، یہ ہے اصل جوانی جن کی جوانیوں کا ذکر رب نے قرآن میں کر دیا ہے، ان ہیروں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو جب بات لیک ہو گئی، الگ جو بیٹھ گئے انہوں نے کہا بھی یہ تھے وہ بات ہوئی، تو نے کہا بھئی ہمیں نہیں پسند۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے بلا لیا، ہاں بھی بتلاؤ مجھے کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے مانے، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا رب وہ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی برملا وہاں پہ اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ۔ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا، وہ رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مجلس برخاست ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی، لیکن اس بادشاہ نے نا قتل کے وارنٹ جاری کر دیے، جہاں پہ یہ لڑکے نظر آئے نا ان کو قتل کر دیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان کو بھی خبر مل گئی کہ یہ ہماری تو قتل کے پروگرام بن گئے، تو پھر یہ اپنے گھر سے کچھ ضروری ساز و سامان لے کر یہ نکل پڑے۔ نکلے تو ادھر بادشاہ نے بھی وارنٹ جاری کر دیے، پیچھے پولیس والے یا اس وقت کے جو اپنے ہواری تھے پیچھے بھیجے، جہاں پہ یہ لڑکے نظر آئے ان کو قتل کر دیں۔ تو پھر یہ غار میں چھپے آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے۔ میرے رب نے عجیب ہی منظر بنا دیا ہے ان کے آرام کرتے وقت، آرام کا حصہ ایسا بنایا ہے، اللہ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، اللہ نے 309 سال کے لیے سلا دیا ہے۔ محال ہے ماشاءاللہ، لمبی نیند، لمبی 309 سال ہی سوئے رہے۔ اور منظر کیسا ہے، جب گھر سے نکلے تو ایک کتا بھی پیچھے چل پڑا، یہ غار کے اندر چلے گئے۔ کتا قرآن کے الفاظ ہیں کہ باسطن ذراعیہ بالوسید، وہ بالکل غار کے دروازے پہ اس کے بعد وہ ایسے بچھے ہوئے ہیں، باہر کو ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، لگ رہا ہے دیکھنے والے کو وہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہے، اور وہ بھی اندر لیٹے ہوئے۔ جرت نہیں پڑتی تھی، خوفناک اور ہیبت والا عمل بن گیا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، ڈرتے ہوئے۔ یار اگر کوئی جانے کی کوشش بھی کرتا تو قرآن کہتا ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو دوڑتا ہوا جلدی جلدی واپس پلٹتا کہ یار یہ تو بڑا عجیب منظر ہے، کتا باہر بیٹھا ہوا ہے، نوجوان اندر لیٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تو کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی۔ کتنی؟ 3 صدیاں۔ اللہ میرا اللہ ہے، وہ طاقتوں کا مالک شہنشاہ اللہ، سبحان اللہ۔ یقین جانے بس وہ کبھی ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، کبھی اس سے ہمارا تعلق بن جائے، کبھی اس سے لو قائم ہو جائے نا، اس سے رب کہتا ہے لو تو قائم کرنا مجھ سے کر۔ اور دنیا حسن کے لیے پیار کرتی ہے، رب کہتا ہے مجھ سے حسین کوئی نہیں۔ دنیا پیسوں کے لیے پیار کرتی ہے، رب کہتا ہے مجھ سے زیادہ پیسے کسی کے پاس نہیں۔ اور دنیا اقتدار کی لالچ میں پیار کرتی ہے، رب کہتا ہے مجھ سے زیادہ اقتدار کسی کا مضبوط نہیں۔ اختیار کی وجہ سے دوستیاں ہوتی ہیں، رب کہتا ہے اختیار میرے مضبوط ہیں، مجھ سے محبت کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے پھر دنیا میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، اللہ سے کرتا ہے، بس اس کے دل میں اللہ کی محبت چھا جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ صحابہ کہف کا ہے، اللہ کی محبت میں نکل آئے۔ اچھا اللہ کہتا ہے میں نے نا منظر یہ عجیب بنا دیا ہے، وہ کھلی جگہ تھی، غار تھی لیکن اس کے دانے پہ تھے، کھلی جگہ تھی، سورج نکلتا تو شعائیں پڑتی تھیں، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے نا ان اپنے بندوں کے لیے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، فرمایا جب سورج طلوع ہوتا تو تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اللہ تعالیٰ سورج کو ایک طرف سکیڑ دیتے کہ سورج کی شعائیں میرے بندوں پہ نہ پڑیں اور ان کے جسم کے چمڑے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یار چند نوجوان ہیں، کتنے ہیں، اور امت مسلمہ کے تو کروڑوں نوجوان ہیں، ان کی تو عظمت بھی ان سے زیادہ ہے۔ کاش ہم اپنا مقام سمجھ جائیں، اور جوانی اللہ کے دین کے لیے بھائی بس
یہ نوجوان رب پیار کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے غروب ہوتے وقت بھی میں سکیڑ دیتا اور طلوع ہوتے وقت بھی میں روٹ ہی چینج کر دیا رب نے سورج کا. اور اس سے بڑی اگلی جو بات ہے اس سے بڑی محبت والی ہے. اب بندہ رات سویا ہو تے ایک ہی پاسے ستا رہے تے پاسا ہی سو جاندہ ہے, پاسا ہی. وہ سویرے 5 منٹ لگتے ہیں پھر ہاتھ سیدھا کرنے لگے تے وہ جسم سیدھا بھی ہاتھ سو گیا, لت سو گئی. ایک کروٹ لیٹا رہے نا, یقین جاننے 309 سال انہوں نے سونا تھا تو ذہن میں آتا ہے بھئی یہ سوئے رہتے ایک ہی کروٹ, جسم کا حصہ گل جاتا, کوئی مسئلہ بن جاتا. میرا رب کہتا ہے میں نے اتنی محبت اپنے ان بندوں سے کی ہے, اتنا پیار اپنے ان بندوں سے کیا ہے, جب کبھی کروٹ بدلنے کا موقع آتا نا میرا رب کہتا ہے میں خود وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمینی و ذات. اللہ کہتا ہے کبھی میں ان کو دائیں طرف پھیر دیتا اور کبھی میں ان کو بائیں طرف پھیر دیتا. کیسا میرے اللہ کا پیار ہے. بہرحال اٹھ گئے, آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی نہ اس نے کہا بھی کتنا کو آرام کیا بھائی, کیا بات ہے کتنا آرام کیا ہے. اس نے کہا آرام کیا کرنا ہے بھائی, جب سونے لگے تھے تو سورج طلوع ہو رہا تھا, اب غروب ہونے کے قریب ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں, دن کا کچھ. یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں بتائیں, یہ جو 7 یا 8 لڑکے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں, ان کو علم غیب ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی, جو ولی ہے وہ غیب جانتا ہے. یہ رجسٹرڈ ولی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے, اور وہ 309 سال سو کے اٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنی دیر سوئے ہو. وہ کہتا ہے سونا کیا بس زیادہ سے زیادہ 1 دن سوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے لیکن دن پورا بھی نہیں سوئے, دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں. ان کی باتیں ہو رہی تھی. ایک کہتا ہے یار چھڈو ایک گالے کرنا لی, جتنا بھی سوئے ہیں پھر کیا ہوا ہے, روٹی دا بندوبست کرو, بھوک لگی, ہاں کھانے کا بندوبست کریں, پیسے لے کر. اچھا اب پاکستان ہے نا تو یہاں پہ پیسے چلتے ہیں کاغذ کے, اور پاکستان اسی جگہ پہ اگر آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں تو سکے چلتے تھے سونے چاندی کے. اب سونے چاندی کے سکے لے کے یہاں پہ بندہ کسی ہوٹل پہ چلا جائے, دکان پہ چلا جائے, کسی جگہ پہ وہ پرانے سکے لے کر. اور اچھا ایک اور بات ہے, اب جو تہذیب ہے کپڑوں کی اب جو ہماری, اور اگر 300 سال پرانا بندہ شیخ براق آ جائے تو اس کا لباس, رہن سہن, رنگ ڈنگ اور ماحول, قد کاٹ کا فرق تو ہوگا نا بھائی. وہ 309 سال پرانا بندہ آپس میں اٹھ کے نا اس نے کہا بھی جاؤ کھانا لے کے ایہم ازکا طعاما, اور سب کہتے ہیں جس کو اچھے کھانے کی پہچان ہے سیانا بندہ جائے ایویں کہ او نہ چل جائے خراب چیز نہ لے آئے. ہاں بعد اوقات ہوتا ہے نا بھی, دوستوں میں بھی ہوتا ہے بھی تینوں تے پتہ ہی نہیں شاہ لین دا, فلاں بندہ بڑا یعنی صدیقی بڑا ماسر ہے, اس کو بھیجو. یہ پیارے بھائی ہیں بڑی محبت سے آتے, یعنی یہ عموماً یہ تصور ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ کہتا بھی اچھا کھانا لے کے آؤ, کمزور کھانا نہ لانا یعنی ماڑا نہ ہو. وہ لینے چلا پڑا. اچھا مزہ, پیسے اس نے پکڑے ہوئے, 309 سال پرانی تہذیب, ثقافت, کپڑے, اٹھے قد کاٹ, وہ تو ایک ہوٹل پہ چلا گیا. بھائی جان کیا پکا ہے؟ اچھا وہ پوچھ رہا ہے تو وہ منہ ویکھی جان رہا ہے. وہ پریشان تھا نا بھی یہ پیسے دے رہا ہے, پیسے تو ہمارے ملک کے ہے ہی نہیں, یہ کرنسی تو اس کی نہیں ہے. داری بال اگر بادشاہ بدل گئے, حکمران 300 سالوں میں بدلے تو نئی سے نئی کرنسی آگئی, کنورٹ ہو گئی, سکوں پہ اپنی سٹیمپیں لگ گئی, اپنی مہریں لگ گئی, مول چینج ہو گیا. اللہ اکبر. وہ اس کے منہ کی طرف ہی دیکھ رہا, وہ کہنا بھائی کوئی پکا کی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان آئے کتوں پیسے؟ کہتا یہ پیسے ادھر کے ہے ہی نہیں اس علاقے کے. اس نے پوچھا, اس نے کہا یار ہم غار میں تھے, گھر سے اپنے سے نکلے تھے, غار میں تھوڑی دیر ریسٹ کی ہے اور وہاں پہ ہم ابھی اٹھے ہیں تو ہم ادھر آئے ہیں. اس کا کان کھڑک گیا. اب ہمارے مسئلہ یہ اگر ایک بنا ہوا ہے ہرمنار بنا ہوا ہے یا یہ آپ کہہ لیں قلعہ شیخ برے کا بنا ہوا ہے تو واقعہ تو ذہن میں ہے نا کہ فلانا بادشاہ تھا, شہزادہ تھا, ایک سنا ہوتا ہے. وہ کان اس کے کھڑک گئے, بھئی یہ تو وہی نوجوان ہے جن کی جگہ جگہ پہ تختیاں نصب ہیں, پہاڑوں پہ یہ نوجوان ملے تو فوراً ان کو گرفتار کرے, ان کو ہم نے قتل کرنا ہے. وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے. وہ کہتا آپ ادھر ہی ٹھہرے, میں آتا ہوں. اس نے ساتھ والے کو بگایا, جب بادشاہ کو اطلاع کر کے آؤ کہ وہ نوجوان پکڑے گئے ہیں. عجیب ہی خلقت بنی ہوئی ہے. اچھا ابھی اس نے باتوں میں لگائے رکھا اس کو. ادھر وہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا, حکمران تھا, وہ بھی آ گیا. لوگ مجمع اکٹھا ہو گیا, پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا. بھی وہ اصحاب کہف کے نوجوان مل گئے. یہ ہے جوانی جو اللہ کے دین کے لیے کھپ جائے. وقت کا بادشاہ بھی آ گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں بادشاہ مسلمان تھا یہ والا, وہ تب والا کافر تھا, یہ مسلمان تھا.
اس نے حیران ہو کے پوچھا میں کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں کلا کوئی نہیں جے، میرے یار بھی میرے ساتھ ہے اور وہ غار کے اندر ہے۔ اس نے کہا چلو وہاں پہ چلتے۔ سارا مجمع، پورا پنڈ ہی پیچھے لگا ہے، پورا علاقہ ہی پیچھے لگا۔ بھی 309 سال کے بعد وہ نوجوان بیدار ہو کے آگے اٹھ کے آگے، پورا علاقہ ہی پیچھے چل پڑا ہے۔ وہ جب غار کے پاس گیا نا، سارے ہی دیکھ رہے ہیں بھی آگے لڑکے لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یار تم سارے ادھر ٹھہرو، میں اپنے دوستوں کو جگا کے اور بلا کے لاتا ہوں، تو پھر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ لڑکا آگے گیا، دوستوں کے پاس پہنچا، میرے رب نے غار کا دروازہ ہی بند کر دیا، غار کا دروازہ ہی بند کیا۔ جب بند ہوا دروازہ، خلقت حیران رہ گئی، اور میرا رب کہتا ہے مجھے کہتے ہو کہ یہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ رب قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا یہ عقیدہ ہے جو مر جاتا ہے زندہ نہیں ہوگا، اور جس نے 309 سال کے بعد ان کو دوبارہ جگا دیا ہے وہ ہزاروں سال کے بعد بھی دوبارہ جگانے پہ قادر ہے۔ یقین جانے آج ہی قبرستان میں تھے نا ہمارے بھائی ہیں توحید مان صاحب، ان کے بڑے بھائی فوت ہو گئے، توحید والا بھائی تھا، واقعی توحید والا تھا، نیک سا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، قبر ایک پرانی نکل آئی، وہ کہتا وہ جی کھڈیاں کڈ کے جی چھٹی آنے ہاں۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا علیہ السلام، صحابہ بندہ جب دفن ہوتا ہے نا ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا دھمچی، وہ ریڑھ کی جو آخری ہڈی ہے چھوٹی سی، آپ فرماتے ہیں ہر بندے کی وہ ہڈی باقی رہے گی، ہر بندے کی وہ ہڈی باقی رہے گی، اور اس ہڈی سے پھر دوبارہ قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ فرما دے گا۔ اللہ کیسا سسٹم ہے۔ اور آج بھی سائنس کہتی ہے بندے کے جو سارا وجود ہے نا، اس کا سارا کنٹرول بھی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کے آخر والا حصہ ہے، سارا کنٹرول اس کے اوپر ہے، اور وہی عجب الذنب وہ ہڈی باقی رہے گی، اور اس سے وجود سارا اللہ دوبارہ زندہ کریں گے دنیا کو۔ اور اللہ کہتے ہیں اصل بات، پھر جھگڑا شروع ہو گیا، 2 ہے کہ 3 ہے، چوتھا کتا ہے، 5 ہے، چھٹا کتا ہے، 7 ہے، 8واں کتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محبوب آپ نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، مقصد یہ ہے ہی نہیں وہ کتنے، مقصد کیا ہے کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، جس نے مارا ہے وہ زندہ کرے گا، مقصد حاصل کریں۔ اور اس میں ایک نصیحت ہمارے لیے، فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، فضول سوالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو تعداد ان کی کیا ہے، یہ کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں نا بھئی، تعداد جتنی بھی ہو مقصد کیا ہے، جس اللہ نے ان کو سلایا ہے اس نے 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا ہے۔ اور بعد میں یہ لکھا آگے ذکر ہے، فرمایا محبوب آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا نا آئندہ، تو آپ نے کہنا انشاءاللہ کروں گا۔ کیا کہنا ہے؟ آپ بھی کہہ لیں، آپ بھی کہہ لیں انشاءاللہ کرنا ہے، انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ نیکیاں کرنی ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور کہتے ہیں اسی سورت کا شان نزول بھی یہی بنا تھا۔ ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کی سند میں کچھ مقال ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ سے سوال ہوئے تھے بھی روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے ہمیں بتلائیں، ذوالقرنین کون ہے ہمیں بتلائیں، اگر آپ نبی ہیں تو بتلائیں۔ آپ نے کہا تھا بھی کل آنا بتاؤں گا، کل آنا بتاؤں، وہ کل آ گئے، بتائیں، آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا ابھی میرے پاس وحی نہیں آئی، کل آنا، وہ کل آئے، پھر کل۔ 2 روایتیں ہیں، ایک میں لکھا 18 دن گزر گئے، ایک میں لکھا 15 دن گزر گئے، اور محبوب پریشان ہی بڑھے، یا اللہ اتنا وقت گزر گیا وحی نہیں آ رہی۔ اور جب وحی آئی تو پھر یہ آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بھائیو اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے کل بتاؤں گا، رب نے وہی نہیں بھیجی، 18 دن نہیں بھیجی، اور 18 دن بعد وہی بھیجی تو کیا بھیجی؟ اور میں محبوب آئندہ آج کے بعد کوئی بھی کام کرنا ہو آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ۔ اللہ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یعنی اصل پاور کس کی ہے؟ اصل پاور تو اللہ کے نام کی ہے نا۔ فرمایا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو 18 دن وہی لیٹ ہو گئی۔ بھائیو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو، یعنی کوئی بھی کام آئندہ منٹ میں کرنا ہے، بات کرنی پڑے تو کیا کہنا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح بعد میں شکر ہے نا، بندہ نکلیا جو پنڈوں، مولوی صاحب نے آکھیا کدھر چلنا ہے، انہوں نے آکھیا جی منڈی لگی ہے ڈنگر لین چلا، انہوں نے آکھیا کڑمیاں کہ انشاءاللہ ڈنگر لین چلا۔
انہیں کہا مولوی صاحب انشاءاللہ دی کادی لوڑ ہے، پیسے میری جیب چ نے، سواری ٹرالی میرے کول ہے، موڑ تے منڈی، میرا مطلب غازی منارے کو منڈی لگ پی ہے، ایک مثال ہے نا، تو وہ منڈی لگی پڑی ہے تو پھر ہر چیز تو حاضر ہے۔ کہتا جی ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تے منڈی پہنچیا تے جیب کٹی گئی، جیب کٹی گئی تے منہ لمکایا تے واپس آئے پیا تے مولوی صاحب کھڑے تھے، اس نے کہا سنا ڈنگر کسے نہیں؟ او مولوی صاحب میں انشاءاللہ تواڈے کول آیا، انشاءاللہ میں اتھوں گیا، انشاءاللہ میں منڈی پہنچیا، انشاءاللہ میری جیب کٹی گئی، انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا جدوں کہن دی واری سی تو مرنے آکھیا ہی نہیں، اب انشاءاللہ کی گردان ہی تم نے بنا لی ہے۔ مطلب یہ ہے بھائیو زندگی انشاءاللہ، ہر کام ہی انشاءاللہ، ہر کام ہی انشاءاللہ۔ مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ کی طاقت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ باتیں تو بڑی ہیں، دل میرا کر رہا ہے ساری باتیں سناؤں۔ ایک دو دوستوں کا بڑا پیارا واقعہ اللہ نے اس سورہ کاف میں ذکر کیا ہے۔ ایک مال دولت والا تھا، ایک غریب تھا، ایک کے پاس باغ مضبوط اور ایک غریب آدمی۔ سٹیٹس بن جاتے ہیں نا، تو بندہ ماڑیا نہ کہا سٹیٹس ہے۔ وہ جو تگڑا تھا نا انہوں نے کہا میرے باغ بھائی میرے، انہوں نے کہا انج نہ کہے باغ اللہ کے۔ باغ کس کے ہیں؟ تو عاجزی والی بات کرنا، یہ نہ کہے باغ دیکھ کے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ دیکھ کے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ ہے کس کی عطا ہے؟ اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ پھر وہی ہوا، تکبر میں آیا، میرے رب نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا، سب تباہ ہو گیا۔ اور پھر یقلب کفئی، یہ پریشانی کی علامت ہوتی ہے، بندہ ہاتھ مل رہا ہوتا ہے، ہاتھ مل رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اور تکبر والے جملے تباہ کر دیتے ہیں، قسم اللہ کی یقین جانیے، بڑے جملے، تکبر والے جملے قوموں کو، لیڈروں کو تباہ کر دیتے۔ عاجزی انکساری چاہیے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ باغ ہی رب نے ان کا تباہ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی ان کا ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پہ کہتا ہے نہیں بادشاہی اللہ کی، جیسے اللہ تو پہلے اگر مان جاتا تو اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں پہ کہہ رہا تھا نہیں میرا باغ اور میں سارا کچھ۔ اور آگے پھر نا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، آگے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی اور یجوج مجوج کو بند بھی انہوں نے کیا ہوا ہے دیوار۔ اور بات کہتے ہیں وہ دیواریں چین جو ہے ہماری، کیونکہ چینی لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ جو حدیث میں یجوج مجوج کی نشانیاں ہیں نا، کہ ان کی پیشانی چپٹی ہوں گی، پیچھے کی طرف چپٹی ہوں گی، اور جو ہے ان کے چہرے باہر کی طرف ہوں گے، چپٹی ہوں گی پیشانیاں۔ تو کہتے ہیں وہ حدیث کی اس نشانی کے مطابق یہ کورین، یہ جنوبی افریقن اور یہ جاپانی اور جاپنیز اور چائنیز، یہ ان کی شکلیں بعد کا یہ موقف ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو دیواریں چین ہے نا، اسی کے نیچے کوئی بات ہے، بہرحال اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جو دیوار ذوالقرنین علیہ السلام نے کی ہے واقعی کی ہے، وہ بات درست ہے، لیکن کی کہاں پہ ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یجوج مجوج روزانہ کئی کدال چھینی تھوڑا لے آگے نا، وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، فرمایا توڑتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں تو دیوار پھر کمپلیٹ ہوتی ہے، ساری کی ساری تانبے کی دیوار ہے اور اس کے اوپر پگھلایا ہوا تانبا ڈالا ہوا ہے حضرت ذوالقرنین نے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے نکالنا ہوگا نا، پھر ان میں سے ایک بندہ کہے گا، رات تھک کے جائے گا نا، کہتا جی صبح نا انشاءاللہ ہم نے اس کو توڑ ہی دینا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ کی پاور، طاقت، انشاءاللہ کی قوت۔ وہ یجوج مجوج کہے گا کل انشاءاللہ ہم اس کو توڑ ہی لیں گے۔ فرمایا وہ آخری دن ہوگا، اور اس میں آتا ہے ایک درم کے برابر، آپ نے گول دائرہ بنا کے نا، فرمایا صحابہ ایک درم کے برابر انہوں نے سوراخ کر لیا ہوا ہے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو پا رہا، لیکن جب وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ سوراخ ختم ہوگا، دیوار ٹوٹے گی اور پھر ان کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ جو سمندر کراچی کا نظر آتا ہے نا، یہ خون سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کا پانی وہ سارا ہی پی جائیں گے، دریا خشک کر دیں گے، سمندر خشک کر دیں گے، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور حتیٰ کہ مسلمان جو تھوڑے سے ہوں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے چھپ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس فتنے سے ہمیں نجات دے دے۔ پھر میرا اللہ ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوا کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر ایک بارش برسے گی، اس بارش کی وجہ سے ان کے وجود ایک جگہ پہ اللہ جمع کر دے گا، اور پھر وہ دور ہوگا جو حدیث میں ذکر ہے، دوبارہ خوشحالی کا دور پوری دنیا میں ہوگا، جس کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ پہلا زمانہ آ جائے گا، یہ مزائل، یہ سارا سسٹم، گاڑیاں، موبائل، ہر چیز ختم، وہ پہلے والا دور، تیر کمان تلوار والا،
وہ لکڑیاں جلا کے چائے بنانے والا، لکڑیاں جلا کے کھانے بنانے والا پہلا دور لوٹے گا تو وہ دور ہوگا۔ تو اس میں یجوج مجوج کا بھی تذکرہ ہے، اور آخر میں پھر اللہ نے اہل جنت کا بھی ذکر کیا ہے، وہ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ تو سارے ہم بیٹھے ہیں، ایک پاکیزہ سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تو نے ذکر کیا ہے جو اہل ایمان ہوں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کو جنت الفردوس دے گا۔ تو یہ تیرے بندے بھی بیٹھے ہیں، تیری بندیاں بھی بیٹھی ہیں، آسان نہیں ہے اتنی دیر تک بیٹھنا، لیکن یہ تیرے دین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ مالک کی التجا ہے ہم سب کو تو اپنی جنت الفردوس میں جمع کر دے۔ مالک تیرے ہاں کوئی کمی نہیں، یہ دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہے، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ 3 مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ جنت مانگو تو جنت کہتی ہے یا اللہ ہم سب کو تو جنت الفردوس میں جمع کر دے، سب کو جمع کر دے، جنت الفردوس میں جمع کر دے۔ اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، اعزا اقارب، یہ جتنے بیٹھے آگے جتنے ان کے عزیز ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو تو جہنم سے آزاد کر دے۔ میرے پروردگار تیری ذات کی قسم ہے یہ جو ہو رہا ہے تیری محبت میں ہو رہا ہے اور جہنم سے آزادی کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہم سب کو تو جہنم سے آزاد کر دے، سب کو جہنم سے آزاد کر دے، سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وما توفیقی الا